دیار غیر۔ ایک صبح جلال اپنی مختصر فوج کے ساتھ ایک ایسی چٹان پر کھڑا تھا جو تین اطراف سے تاتاریوں کے محاصرے میں تھی اور چوتھی طرف تقریباً 30 فٹ نیچے دریائے سندھ ٹھاٹے مار رہا تھا۔ چنگیز خان کا حکم تھا کہ جلال الدین کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کیا جائے۔ چٹان کے گرد جلال الدین کے بچے کچے ساتھی اپنی جان کی بازی لگا چکے تھے۔ تاتاریوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ ان کی فوج سے ایک سوار جو شکل و صورت اور لباس سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا، سفید جھنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے چٹان کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، سلطان معظم، اگر آپ ہتھیار ڈال دیں تو خان اعظم آپ کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں۔ سلطان نے جواب دیا، اگر تمہارے ہاتھ میں سفید جھنڈا نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا جواب تیر سے دیتا۔ جاؤ اس ڈاکو سے کہو میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ طاہر نے چنگیز خان کے ایلچی کو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا۔ یہ محلب بن داؤد تھا۔ چنگیز خان نے چند دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ جلال الدین کے سپاہیوں کے تیروں اور پتھروں کی بارش سے چٹان کے نیچے تاتاریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ چنگیز خان نے یہ دیکھ کر زیادہ سپاہی بھیج دیے۔ جلال الدین کے سپاہی ایک ایک کر کے کٹنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کے آخری سرے تک جا پہنچے۔ سلطان نے تیمور ملک سے کہا، تیمور، قدرت نے ہمیں آگ اور پانی میں سے ایک شے منتخب کرنے پر مجبور کر دیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ تیمور ملک نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ پانی کی لہریں آگ کی شعلوں کی طرح بے رحم ثابت نہیں ہوں گی۔ بہت اچھا، میں رہنمائی کرتا ہوں، تم سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دو۔ سلطان نے بھاری زرہ اتار کر پھینک دی، گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ایک لمحہ خوفناک لہروں کو دیکھنے کے بعد ایڑ لگا دی۔ تیمور ملک نے چند آدمیوں کے سوا باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا۔ جب اپنی باری آئی تو تیمور ملک کی نگاہ طاہر پر پڑی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر گھوڑے کی گردن پر سر ٹیکے ہوئے تھا۔ اس کی زرہ میں چند تیر اٹکے ہوئے تھے اور اس کا وفادار نوکر زید نیزے کے ساتھ دو تاتاریوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیمور ملک گھوڑا بڑھا کر آگے بڑھا اور تاتاریوں میں سے ایک کی گردن اڑا دی۔ دوسرے تاتاری کو زید گرا چکا تھا۔ اتنی دیر میں چند اور تاتاری پہنچ گئے۔ تیمور ملک نے طاہر کو کھینچ کر اپنے گھوڑے پر ڈالتے ہوئے زید اور باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا۔ خود بھی اپنے گھوڑے کو چٹان کے سرے پر لے جا کر ایڑ لگا دی۔ عبد الملک دریا کے کنارے تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا، لیکن جب طاہر کو تیمور ملک کی حفاظت میں دیکھا تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو زندہ پکڑنے کی نیت سے اپنے سپاہیوں کی معمولی تعداد چٹان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی تھی۔ جب تاتاری چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دریا کی طرف اشارہ کر کے چلانے لگے تو وہ بھاگتا ہوا چٹان پر چڑھا۔ جلال الدین کے اکثر ساتھی تاتاریوں کے تیروں اور بعض دریا کی تند و تیز موجوں کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جلال الدین تیروں کی زد سے دور جا چکا تھا۔ وہ دوسرے کنارے پہنچ کر ایک ٹیلے پر چڑھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہو، اور مبارک ہیں وہ مائیں جو ایسے شیروں کو دودھ پلاتی ہیں۔ چنگیز خان کے بعض سپاہیوں نے جلال الدین کے تعاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے کہا، یہ دریا ترکستان کے چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مختلف ہے اور دشمن کے ترکش تیروں سے خالی نہیں۔ تیمور ملک نے طاہر کو دریا کے کنارے لٹا کر اس کی زرہ کھولی، زخموں پر پٹیاں باندھی اور کہا، طاہر، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے صبح سے پانی پینے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔ دریا میں ٹھنڈا پانی میں نے جی بھر کر پیا ہے۔ قریباً 700 سپاہی دریا عبور کر کے جلال الدین سے جا ملے۔ سلطان نے ارد گرد کی بستیوں پر قبضہ کر کے سامان رسد اور چند گھوڑے فراہم کیے اور کوہستان نمک کے آس پاس ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چند اور ٹولیاں بھی اس سے آ ملیں۔ چنگیز خان نے چند کوس نیچے جا کر کشتیاں فراہم کیں اور ایک تجربے کار جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کی فوج دے کر دریا کے پار پہنچا دیا۔ جلال الدین نے مایوسی کی حالت میں دہلی کا رخ کیا۔ تاتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت گرمی میں دور تک اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ وہ ملتان، لاہور اور شاہ پور کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے۔
واپسی پر پشاور کو تباہ و ویران کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کا رخ کیا۔ افغانستان کے تباہ شدہ علاقوں میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہے سہے ان تمام مردوں کو جو اس کے ہاتھ لگے قتل کرا دیا اور بے شمار عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بحیرہ خزر تک تمام اسلامی ممالک پر تاتاریوں کا تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگیز خان کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں۔ صرف جلال الدین ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ملک تھا نہ فوج۔ عالم اسلام کی مدافعت کا آخری قلعہ مسمار ہو چکا تھا۔ پشاور کی قریب تاتاریوں کے ہاتھوں اس کے بچے اور بیوی جو امیر الملک کی حفاظت میں تھے قتل ہو چکے تھے۔ تکشی خاندان کا وہ آخری چشم و چراغ جس کی مملکت چند برس قبل کوہ البرز سے لے کر سندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی، ایک بے خانمہ مسافر اور ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت میں دہلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمش کی مملکت میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے خیر مقدم کی امید نہ تھی۔ جلال الدین نے دہلی سے چند منازل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر اپنے ایک تجربہ کار مشیر عین الملک اور طاہر بن یوسف کی رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمش کی طرف ایک وفد روانہ کیا۔ عین الملک اور اس کے ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان التمش نے ان کے ساتھ 3 ملاقاتوں کے بعد انہیں چند دنوں تک جواب دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلح مشورے کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن اراکان وفد میں سے طاہر بن یوسف کو علیحدہ ملاقات کی دعوت دی اور ایک طویل گفتگو کے بعد کہا، ہم جلال الدین کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوریاں آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے پاس چنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان پر حملہ کر دے گا۔ ہم ایسی دھمکیوں کی پرواہ کرنے والے نہیں، تاہم سلطان جلال الدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر تاتاری یہاں گھس آئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ان کے ساتھ جا ملے۔ ہمیں چند ہندو راجاؤں نے یقین دلایا ہے کہ تاتاریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر چنگیز خان انہیں یہ پیغام بھیج دے کہ اس کا مقصد صرف جلال الدین کو گرفتار کرنا ہے تو وہ یقیناً ہم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم اس مہمان کو پناہ دے کر ہندوستان کی تباہی کا موجب نہ بنیں۔ اگر ہمارے پاس زیادہ افواج ہوتی تو ہم آدھے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرتے اور آدھا لشکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ پچھلے دنوں تاتاریوں کے چند دستے دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد لاہور اور ملتان تک لوٹ مار کر گئے تھے، اور ہمیں ان کی پیش قدمی روکنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہماری غیر مسلم رعایا باغی نہ ہو جائے۔ عین الملک نے ہمیں تانا دیا ہے کہ ہم تاتاریوں سے خوف زدہ ہیں اور ہم اس بات کا جواب دوسروں کے سامنے نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تاتاریوں سے خوف کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی ریت سے مطمئن نہیں۔ طاہر نے پوچھا، تو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے کر جاؤں کہ آپ کو ان کا ہندوستان میں ٹھہرنا منظور نہیں؟ نہیں، آپ نے ہمیں غلط سمجھا۔ اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین کے مکتوب کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایک مصیبت زدہ بھائی کے لیے اپنا خون تک بہانے کے لیے تیار ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ان کی اعانت کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس سلطنت کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر اپنی ساری فوج سلطان کے حوالے کر دیں اور تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کے بجائے کسی ایسے ملک میں لڑی جائے جس کے عوام ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے ہمیں چھرا گھونپ دے گا۔ ایسی صورت میں نتیجہ اگر ہمارے حق میں ہو تو ہم ہندوستان کو ایک بار کھو کر بھی دوبارہ حاصل کر سکیں گے، اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے ممالک کی طرح ہم ہندوستان بھی کھو بیٹھیں گے۔ طاہر نے کہا، ہم نے ہندوستان کی وسعت سے آپ کی فوجی قوت کا اندازہ لگایا تھا۔ سلطان جلال الدین کی جنگ اپنے لیے نہیں، تمام اسلامی دنیا کے لیے ہے۔ وہ کبھی یہ گوارا نہیں کریں گے
کہ یہ ملک جو ترکستان، ایران اور افغانستان کے لاکھوں بے خانمہ لوگوں کی پناہ بن سکتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ دریائے سندھ کے کنارے ان کی لڑائیاں تاتاریوں کو ہندوستان کے دروازے پر روکنے کے لیے تھی۔ خراسان اور ایران میں ان کی جنگیں عراق، شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھیں۔ ہمارا مقصد ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ممالک دوبارہ حاصل کریں اور رہے سہے آزاد ممالک کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیں۔ اور اس مقصد کے حصول کا راستہ بھی ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم جمنا کے ساحل سے لے کر جبل تاریخ تک ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ہر ملک اس اجتماعی جدوجہد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لیں۔ سلطان جلال الدین کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر ایک بار پھر تمام اسلامی سلطنتوں کو دعوت عمل دیں گے۔ اگر عالم اسلام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تو بہت تھوڑے عرصے میں یہاں سپاہی جمع ہو سکتے ہیں۔ سلطان التمش نے کہا، ہم یہاں آنے والے ہر سپاہی کا خیر مقدم کریں گے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سلطان جلال الدین خود یہیں ٹھہرنے کے بجائے تمام عالم اسلام کا دورہ کریں اور ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا مستقر ہندوستان ہو؟ جتنے سپاہی وہ فراہم کر کے یہاں بھیجیں گے، ہم ان کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس کا خوشگوار اثر یہ ہوگا کہ تاتاری ہر کروٹ سے باخبر رہیں گے اور ہماری طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہی ہندوستان پر حملہ کر دیں گے۔ آپ ہماری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سلطان کو بھی سمجھائیں۔ پھر اگر ان باتوں کے باوجود سلطان نے یہاں ٹھہرنا قرین مصلحت سمجھا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے محل کا ایک حصہ ان کے لیے خالی ہوگا، اور اگر انہیں ایک مہمان کی حیثیت میں یہاں ٹھہرنا پسند نہ ہو تو ہم انہیں یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتوحہ حصوں میں سے جون سا علاقہ چاہیں فتح کر لیں۔ ہم درپردہ ان کی مدد کریں گے اور تاتاریوں کو دور رکھنے کے لیے ان پر یہ ظاہر کریں گے کہ سلطان ہماری مرضی کے بغیر اس ملک میں گھس آیا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آج ہی سلطان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور چند دنوں تک سلطان کا جواب آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ شمس الدین التمش نے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ آپ سلطان کو مکتوب میں یہ تمام باتیں لکھ بھیجیں اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سلطان کے پاس روانہ کر دیں۔ عین الملک نے ابھی سے ہمارے عمرہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی ہے۔ آپ سلطان کو لکھیں کہ یہاں عین الملک کی موجودگی ہم دونوں کے لیے نقصان رساں ثابت ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اسے بلا لیں اور ہمارے پاس تیمور ملک کو بھیج دیں۔ وہ نیک نیت بھی ہے اور معاملہ فہم بھی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ سلطان کے پاس آپ اپنے ساتھیوں میں سے جس کو بھیجنا چاہیں اس کے لیے ڈاک گھوڑوں کا بندوبست کیا جائے گا، اور وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن میں سلطان کا جواب لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ ان ملاقات کے بعد طاہر کے دل میں سلطان التمش کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں وہ سب دور ہو گئیں۔ اس نے مہمان خانے میں واپس آ کر عین الملک کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور سلطان جلال الدین کے نام مراسلہ لکھنے بڑھ گیا۔ اگلے دن طاہر شہر کی ایک مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو دروازے کی سیڑھیوں پر کسی نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ کون؟ طاہر نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایک نوعمر لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ اسماعیل؟ طاہر نے اسے جھک کر گلے لگا لیا اور جذبات کے ہیجان میں اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تم یہاں کب پہنچے؟ تمہارا نانا کہاں ہے؟ تمہاری نانی کیسی ہے؟ اور سریا تمہاری بہن کہاں ہے؟ چلیے وہ سب گھر پر ہیں۔ کہاں؟ اسی شہر میں بالکل قریب۔ طاہر کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے یہاں 1 ہفتہ ہو گیا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو۔ مجھے بلخ کے قریب پہنچ کر پتہ چلا کہ تم غزنی جا چکے ہو۔ اسماعیل نے کہا، کل رات میں نے آپ کو اسی مسجد میں دیکھا تھا، لیکن میں دور تھا، اچھی طرح پہچان نہ سکا، اور جب میں نے آپا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے آج صبح مسجد کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کہا۔ چلیے۔ طاہر اسماعیل کے ساتھ چل دیا۔ منزل شوق کی طرف اس کے پاؤں کبھی تیز اور کبھی سست رفتار سے اڑ رہے تھے۔ وہ اسماعیل کے ساتھ ایک خوبصورت محل میں داخل ہوا۔ سریا مکان کے صحن میں آم کے درختوں کے درمیان کھڑی تھی۔ طاہر اسے دیکھ کر رکتا، جھجکتا اور سنبھلتا ہوا آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ دونوں کی نگاہیں ایک ثانیے بھٹکنے کے بعد ایک دوسرے کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔
وہ خاموش تھے اور الفاظ کی ضرورت بھی نہ تھی۔ ان کے دل و دماغ سمٹ کر نگاہوں میں آ چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے انہیں دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کسی اور کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنوں کے سوا کارخانہ حیات کے تمام ہنگامے سو چکے تھے۔ اسماعیل نے کہا، آپا پہچانا نہیں آپ نے؟ یہ بھائی طاہر ہے۔ ثریا مسکرائی اور ایک لمحہ توقف کے بعد آگے بڑھ کر اسماعیل کو گلے لگا کر بولا، میرے خیال میں تم نے انہیں پہچاننے میں غلطی کی ہے، یہ شاید کوئی اور ہے۔ اسماعیل نے پریشان ہو کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کی قسم یہ وہی ہیں۔ ثریا ہنسی اور طاہر کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھپاتی ہوئی مکان کی طرف چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ چلنے کے بجائے بھاگ رہی تھی۔ ننی جان وہ آ گئے، اس نے ایک دروازے پر رک کر کہا۔ باہر اسماعیل حیران ہو کر طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ ذرا دبلے ہو گئے ہیں، شکل تو بالکل وہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ آپا آپ کو نہیں پہچان سکی۔ آپ میرے ساتھ اندر چلیے، نانا جان کو آپ ضرور پہچان لیں گے۔ اسماعیل نے یہ کہتے ہوئے طاہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اگر انہوں نے بھی نہ پہچانا تو؟ اسماعیل نے پھر ایک بار غور سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سچ کہتا ہوں، آپ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پیشانی پر زخم کا ایک نشان ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نانا جان یقیناً آپ کو پہچان لیں گے۔ اتنی دیر میں شیخ عبد الرحمن باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ چند نوکر اس کے ساتھ تھے اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، سخت نالائق ہو تم، مہمان باہر کھڑا ہے اور تم نے مجھے خبر تک نہ دی۔ اور وہ دیکھو اسماعیل بھی کتنا احمق ہے، نہ معلوم یہ کب سے وہاں کھڑے ہیں۔ طاہر نے آگے بڑھ کر شیخ عبد الرحمن سے مصافحہ کیا۔ شیخ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے ایک میل دوڑ کر آیا ہو۔ اس نے کہا، آئیے اندر چلیے، آپ باہر کیوں کھڑے تھے؟ اسماعیل نے کہا، نانا جان پہچانا آپ نے یہ کون ہے؟ چپ نالائق۔ شیخ طاہر کا بازو پکڑ کر مکان کی طرف چل دیا۔ برآمدے کے سامنے سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا، لیکن طاہر نے اسے بروقت تھام لیا۔ اسماعیل ہنستا ہوا بھاگ کر ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ شیخ نے سنبھلتے ہوئے کہا، یہ سنگ مرمر کی سیڑھیاں بہت خطرناک ہیں، میں چوتھی بار یہاں سے پھسلا ہوں۔ اسماعیل کہاں گیا؟ وہ نالائق یقیناً کہیں چھپ کر ہنس رہا ہوگا۔ ابے صابر، شکوکت، آج ہی معماروں کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ یہاں سے سنگ مرمر اکھاڑ کر کوئی کھردار پتھر لگا دے، لیکن ٹھہرو، ابھی نہیں، پھر صحیح۔ شیخ نے طاہر کو ایک خوشنما کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے متعلق مایوس ہو چکا تھا، میں تم سے کئی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم دہلی کیسے آئے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم بلخ جلد پہنچو گے، پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟ طاہر نے ان سوالات کے جواب میں مختصر طور پر اپنی سرگزشت بیان کر دی۔ شیخ نے کہا، اب دوبارہ بھاگنے کا ارادہ تو نہیں؟ میں جلال الدین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اگر اسے یہاں سے کوچ کرنا پڑا تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن فی الحال کم از کم ایک ہفتہ میں یہیں ہوں۔ میں عنقریب دہلی چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ آپ کہاں جائیں گے؟ مدینہ، بغداد یا دمشق؟ ثریا مدینہ جانے پر مصر ہے، لیکن میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تمہارے خیال میں کون سا شہر زیادہ محفوظ ہے؟ مدینہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ تمہارا گھر بھی وہی ہے نا؟ جی ہاں، مدینے کے بالکل قریب۔ اگر آپ میرے گھر ٹھہرنا قبول فرمائیں تو میں اپنے نوکر کو آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ، لیکن میں 2 سال قبل مدینے میں ایک باغ اور ایک مکان خرید چکا ہوں۔ میں نے اپنے 2 ملازم دمشق اور بغداد بھیج دیے ہیں، انہوں نے وہاں بھی میرے لیے مکان خرید لیے ہوں گے۔ اب ایک بات کا فیصلہ باقی ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے یا سردست اس کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میری بیوی؟ طاہر نے پریشان سا ہو کر کہا، ہاں ہاں، تمہاری بیوی، میرا مطلب ہے شادی کے بعد۔ شیخ اپنا فقرہ پورا نہ کر سکا۔ عقبی کمرے کا دروازہ کھلا اور شیخ کی عمر رسیدہ بیوی اندر داخل ہوئی۔ طاہر نے اٹھ کر سلام کیا اور اس نے پیار اور شفقت سے کہا، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ شیخ نے کہا، ہاں میں کہہ رہا تھا۔ حنیفہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ اب کسی تاخیر کے بغیر ثریا اور ان کی شادی کر دی جائے۔
نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سریا کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب تک یہ جنگ سے فارغ نہیں ہوتے سریا ہمارے سوا اور کہاں رہ سکتی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد اگر یہ سریا کو اپنے ساتھ لے جانے کا خیال رکھتے ہوں تو میں ان کا ارادہ تبدیل کر دوں، لیکن ابھی تک آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ شادی کب ہوگی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ حنیفہ نے پریشان سا ہو کر سوال کیا، کب؟ رات کو جب اسماعیل نے یہ بتایا تھا کہ اس نے مسجد میں انہیں دیکھا ہے، میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اگر یہ مل گئے تو میں فوراً ان کی شادی کر دوں گا۔ اب اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آج ہی قاضی کو بلا لاتا ہوں۔ طاہر نے حیا سے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے جواب دیا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حنیفہ نے کہا، لیکن تیاری کرنے اور لوگوں کو دعوت کی اطلاع دینے میں کم از کم 2 دن ضرور لگ جائیں گے۔ شیخ نے کہا، 2 دن؟ تم اس دن سے تیاری میں مصروف ہو جس دن طاہر بلخ سے روانہ ہوا تھا۔ دعوت کے لیے تم کہو تو میں شام سے پہلے سارا شہر یہاں جمع کر سکتا ہوں، لیکن کم از کم 2 دن پہلے تو اطلاع ہونی چاہیے۔ شہر کے عمرہ کی کئی لڑکیاں سریا کی سہیلیاں بن چکی ہیں اور انہیں کم از کم 1 دن پہلے بلانا چاہیے۔ شیخ نے ایک طویل بحث کے بعد ہار مانتے ہوئے کہا، بہت اچھا، پرسوں ہی صحیح، پرسوں صبح نکاح ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد شیخ نے طاہر کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا، لیکن طاہر نے کہا، نہیں، اس وقت مجھے اجازت دیجیے، شاہی مہمان خانے میں میرے ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے، شام کو آ جاؤں گا۔ شیخ سے اجازت لے کر طاہر کمرے سے باہر نکلا تو برآمدے میں اسماعیل منتظر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، آپ جا رہے ہیں؟ اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے تو میں آپ کے ساتھ چلتا۔ استاد نے کہا ہے کہ سبق ختم کیے بغیر چھٹی نہیں ملے گی۔ شیخ اسماعیل کی آواز سن کر باہر نکل آیا اور بولا، جاؤ بیٹا، اپنا سبق ختم کرو، یہ شام کو آ جائیں گے۔ اسماعیل نے کہا، شاید یہ راستے سے واقف نہ ہوں۔ شیخ نے کہا، دیکھا آپ نے، یہ ہر ایک کو اپنے مقابلے میں کم عقل سمجھتا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اسماعیل، تم جا کر سبق ختم کرو، میں شام کو آ جاؤں گا، پھر ہم دونوں سیر کے لیے جائیں گے۔ اسماعیل بادل ناخواستہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور طاہر مکان سے نکل کر پائیں باغ میں داخل ہوا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ راستے سے ایک طرف آم کے گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹے سے حوض میں فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ راج ہنس کا ایک جوڑا پانی میں تیر رہا تھا اور سریا سنگ مرمر کی پٹری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ طاہر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے رکا اور وہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ سریا نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اب طاہر کی طرف دیکھنے کے بجائے آنکھیں نیچی کیے ہوئے تھی۔ طاہر نے اپنا راستہ چھوڑ کر اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، میں شاہی مہمان خانے میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ اسماعیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں؟ نہیں، وہ سبق یاد کر رہا ہے۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا تھا۔ کہیے۔ بات یہ ہے، طاہر سوچ میں پڑ گیا۔ سریا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور کہا، کہیے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات شروع کس طرح کروں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ آج شام یا کل صبح کوئی وقت نکالیں؟ اس کے لیے فرصت اور تنہائی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بات اس قدر اہم ہے تو میں ابھی سننا چاہتی ہوں۔ شام تک ممکن ہے میری چند سہیلیاں آ جائیں اور مجھے ان کی وجہ سے تنہائی نصیب نہ ہو۔ پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ خفا ہونے سے پہلے میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گی۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ میرے خفا ہو جانے کا خدشہ محسوس کرتے ہیں تو آپ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کہہ دیجئے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں خفا نہیں ہوں گی۔ طاہر نے کہا، بات یہ ہے کہ بلخ سے بغداد پہنچنے کے بعد میرے ساتھ چند ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن کا شادی سے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کر دینا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ سریا نے حیرت زدہ سی ہو کر طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہیے، بلخ سے بغداد جانے کے بعد کیا ہوا؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ… آپ گھبرائیں نہیں، میں سمجھ گئی۔ میں آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کسی گزشتہ فیصلے کا پابند رہنے پر مجبور نہیں کروں گی۔ دیکھا، آپ کو ابھی سے غلط فہمی ہو گئی۔
میں صرف اس لیے آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کل آپ کو یہ شکایت نہ ہو کہ آپ نے بے خبری میں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کیا تھا۔ ثریا نے کہا، دنیا میں صرف آپ ہیں جس سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کے تذبذب سے مجھے بے چینی ضرور ہوئی ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ بغداد پہنچ کر آپ کو کیا واقعات پیش آئے۔ مجھے یہ اطمینان ہے کہ آپ سے جو کچھ ہوا ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے یہ بھی کہیں کہ آپ کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو خدا شاہد ہے کہ مجھے آپ سے شکایت نہ ہوگی۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ آپ میرے ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسی ہے جسے آپ کی محبت میں کسی کی شرکت گوارا نہیں تو میں آپ کو شادی کے لیے مجبور نہ کروں گی، اور اگر آپ اس لیے بات کرنے سے ہچکچا رہے ہیں کہ میں اپنی محبت میں کسی اور کی شرکت گوارا نہیں کروں گی تو مجھے یقیناً اس بات کا افسوس ہوگا کہ آپ نے میرے متعلق غلط رائے قائم کی ہے۔ لیکن تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں شادی کر چکا ہوں؟ آپ کے بجائے تم سن کر ثریا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ بولی، تو پھر اس کے سوا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ ایک اور لڑکی بھی ہے جسے آپ مایوس نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا فرض کرو میں یہی کہنا چاہتا ہوں تو کیا؟ تو تم کیا جواب دیتی؟ میں جواب دینے سے پہلے آپ سے کئی سوالات پوچھتی۔ کیسے سوالات؟ میں پوچھتی وہ کون ہے، کیسی ہے، آپ اس سے کب ملے، کیسے ملے، اس نے آپ سے کیا کہا، آپ نے کیا جواب دیا، آپ نے میرا ذکر کیا تو اس نے کیا کہا، وہ رحم دل ہے یا جھگڑالو ہے؟ ثریا ہنسنے لگی۔ ثریا سنو، طاہر نے سنجیدہ سا ہو کر کہا، اور وہ چپ چاپ دانتوں میں انگلی داب کر حوض کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت آمیز تبسم تھی۔ طاہر نے اپنے ساتھ صفیہ کی ابتدائی دلچسپی سے لے کر آخری ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اختتام پر ثریا کی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، لائیے وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ طاہر نے جیب سے انگوٹھی نکال کر ثریا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ثریا نے اپنی انگوٹھی اتار کر صفیہ کی انگوٹھی پہن لی اور کہا، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ کو پریشان کیا۔ یہ لیجئے میری انگوٹھی اپنے پاس رکھیے، اور جب وہ ملے اسے میری طرف سے پیش کر دیجیے، اور میری طرف سے یہ بھی کہیے کہ میں اس کی ایک ادنا خادمہ بن کر رہنا بھی اپنے لیے باعث فخر خیال کروں گی۔ طاہر کی شادی سے اگلے دن تیمور ملک دلی پہنچا۔ لوگ اس کی سپاہیانہ کارنامے سن چکے تھے۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو امرائے سلطنت کے علاوہ شہر کے بہت سے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب وہ شاہی مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا، ایک اچھا خاصا جلوس اس کے پیچھے تھا۔ طاہر نے تفصیل سے سلطان کے ساتھ گزشتہ ملاقاتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ ایک دن دیر سے یہاں تشریف لائے، ورنہ دعوت ولیمہ میں آپ بھی شریک ہو جاتے۔ کس کی دعوت ولیمہ؟ میری شادی ہو چکی ہے۔ کب، کیسے، کہاں؟ کل۔ آپ کو یاد ہے بلخ کے راستے میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک لڑکی میرے ساتھ تھی، اور آپ نے اس کی تقریر سن کر مجھے ایک نصیحت کی تھی۔ میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ تو وہ بلخ سے یہاں پہنچ گئے، تم بہت خوش نصیب ہو۔ طاہر نے کہا، میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ عبد الملک بھی آئے گا اور آپ دونوں میری شادی میں شریک ہو سکیں گے۔ عبد الملک بغداد روانہ ہو چکا ہے۔ کب؟ تمہارا مکتوب ملتے ہی سلطان نے مجلس شورا طلب کی، اور ہمارا متفق فیصلہ تھا کہ تمام اسلامی سلطنتوں میں ایلچی بھیج کر انہیں تاتاریوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی دعوت دی جائے۔ سلطان کی خواہش تھی کہ تمہیں بھیجا جائے، لیکن میں نے یہ رائے دی کہ تمہاری دہلی میں بہت ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، لیکن میری طرح عبد الملک کے متعلق بھی خلیفہ کی رائے اچھی نہیں تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اسے جاتے ہی گرفتار نہ کر لیں۔ تیمور ملک نے جواب دیا، نہیں، وہ سلطان کے ایلچی کی حیثیت سے گیا ہے، خلیفہ اس قدر رذالت کا ثبوت نہیں دے گا۔ سلطان نے باقی تمام اسلامی ممالک میں بھی اپنے ایلچی روانہ کر دیے ہیں۔ ایک افسر نے اندر آ کر اطلاع دی، سلطان نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تیمور ملک نے اٹھتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، انشاءاللہ میں واپس آ کر تمہاری شادی پر ایک تحفہ پیش کروں گا۔ دوپہر کے وقت تیمور ملک سلطان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو اس نے طاہر کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، میں نے تمہیں ایک تحفہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا،
میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ تم تا حکم ثانی دہلی میں رہو گے، اور جب تک سلطان جلال الدین ہندوستان میں ہیں تمہیں دوسرا حکم نہیں دیا جائے گا۔ میں کل جا رہا ہوں، دہلی میں تم سلطان کے سفیر بن کر رہو گے۔ مجھے ڈر ہے کہ بعض ترک سردار سلطان التمش کو ہمارے سلطان کے خلاف اکساتے رہیں گے، لیکن تم نے چند ملاقاتوں میں سلطان پر جو اثر ڈالا ہے اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہاں موجودگی میں کوئی شخص اس کا ارادہ تبدیل نہیں کر سکے گا۔ تم اپنا کام جاری رکھو اور سلطان، عمرا اور عوام کو تاتاریوں کے خلاف متحدہ محاذ میں ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ کرتے رہو۔ سلطان التمش یہ سن کر خوش ہوا تھا کہ اب تم خوارزم شاہ کے سفیر بنو گے۔ وہ تمہاری نیک نیتی اور خلوص سے بہت متاثر ہے۔ شام کے وقت شیخ عبد الرحمن نے تیمور ملک کے اعزاز میں شہر کے معززین کو دعوت طعام دی۔ کھانا کھانے کے بعد تیمور ملک نے کہا، طاہر، میں تمہاری بیوی کے لیے بھی ایک تحفہ لایا ہوں۔ حاضرین گہری دلچسپی کے ساتھ تیمور ملک کی طرف دیکھنے لگے۔ تیمور ملک نے اپنے گلے سے حمائل اتار کر طاہر کو پیش کرتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کے لیے میں اس سے بہتر تحفہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید میرے والد صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ دہلی میں چند دن اور رہنے کے بعد طاہر کو سلطان التمش کی پریشانیوں کی وجوہات معلوم ہوئی۔ التمش نے دہلی کا تخت و تاج اپنے آقا قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کے نالائق بیٹے سے زبردستی حاصل کیا تھا۔ ترک عمرا بالخصوص ایبک اس کی کامیابی پر خوش نہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ دہلی کے تخت پر التمش کی نسبت اس کا اپنا حق زیادہ ہے۔ سرکش عمرا کو التمش کی آہنی ہاتھ مغلوب کر چکے تھے، لیکن شمال مغرب سے اسے تاتاریوں کا خطرہ تھا اور جنوب میں راجپوت منظم ہو رہے تھے۔ ان حالات میں التمش کا یہ خدشہ بے جا نہ تھا کہ اگر تاتاریوں یا راجپوتوں کے ساتھ لڑائی کی نوبت آ گئی تو اس کی فوج کے بعض ترک سردار جو ابھی تک مطمئن نہیں ہوئے اس کے دشمنوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ جب عین الملک نے دہلی پہنچ کر سلطان کے باغی عمرا کے ساتھ ساز باز شروع کر دی تو التمش کو ایک نئے خطرے کا احساس ہوا۔ تیمور ملک سلطان سے ملاقات کے بعد عین الملک کے ساتھ بہت سختی سے پیش آیا۔ رخصت سے پہلے وہ چند سرکردہ عمرا سے جا ملا اور انہیں مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد متفق اور متحد رہنے کی ہدایت کی۔ تیمور ملک کے جانے کے بعد طاہر نے عمرا کو متحد کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ چند دنوں میں سلطان کے مخالفین میں سے اکثر عمرا نے طاہر کی تقریروں سے متاثر ہو کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ خطرے کے وقت سلطان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد طاہر عوام کی طرف متوجہ ہوا۔ دہلی کی مساجد میں اس کی چند تقریروں کے بعد باقی چند عمرا نے بھی یہ محسوس کیا کہ اگر وہ الگ تھلگ رہے تو رائے عامہ ان کے خلاف مشتعل ہو جائے گی اور سلطان آسانی سے ان کی سرکوبی کر سکے گا۔ چنانچہ وہ بھی سلطان سے وفاداری کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ طاہر کی ان کامیابیوں کی ایک بڑی وجہ سوریا کی کوششیں تھیں۔ دہلی میں طاہر کی بیوی بننے سے قبل اسے عمرا کی بہو بیٹیاں صرف ایک مالدار تاجر کی حسین بیٹی کی حیثیت سے جانتی تھیں، لیکن اس کی شادی میں سلطان اور ملکہ کی شرکت نے اسے تمام بڑے بڑے خاندانوں کی توجہ کا مستحق بنا دیا۔ اب انہیں سوریا کی زندگی کے کئی اور روشن پہلو نظر آنے لگے۔ عورتوں کی ہر محفل میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ جہاں 4 عورتیں جمع ہوتیں اس کے متعلق گفتگو شروع ہو جاتی۔ ایک کہتی، میں نے سنا ہے کہ اس کا نانا ایک سیدھا سادھا تاجر ہے جو صرف روپیے کمانا جانتا ہے۔ دوسری کہتی، لیکن اس کی نانی بڑی ہوشیار ہے۔ کئی عمرا کی بیویاں، یہاں تک کہ وزیر اعظم کی بیوی بھی اسے بڑی اماں کہہ کر پکارتی ہیں۔ جو باتوں سے اس کی متعارف نہیں ہوتی وہ اسے کوئی تحفہ دے کر خرید لیتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ملکہ کو بھی اس نے جواہرات کا ایک ہار پیش کیا تھا۔ اسی لیے تو ملکہ نے بھی سوریا کی شادی پر زیورات سے بھری ہوئی ایک صندوقچی پیش کی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ سوریا کا باپ کسی شہر کا حاکم تھا، وہ تاتاریوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوا۔ وہ بڑی خوش نصیب ہے، اس کے نانا کے پاس بے پناہ دولت ہے۔ باپ ایک بہادر سپاہی تھا اور شوہر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا سفیر ہمارے سلطان کا گہرا دوست ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ صورت سے بالکل فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اس کی آواز میں جادو ہے۔
دہلی کے بااثر عمرہ کو متحد کرنے کی مہم میں طاہر کے ساتھ شریک ہو کر ثریا نے جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کے باعث اب وہ طاہر کی بیوی اور شیخ کی بیٹی ہونے سے زیادہ قوم کی ایک قابل احترام بیٹی کی حیثیت سے پہچانی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن شہر کے معزز گھرانوں کی عورتوں کو اپنے مکان پر کھانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے تاتاریوں کے مظالم بیان کرنے کے بعد یہ اپیل کی کہ وہ مردوں کو خواب غفلت سے جگائیں، ورنہ وحشت و بربریت کا طوفان ہمسایہ ممالک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہندوستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اجتماعی خطرے کے مقابلے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ثریا نے انہیں سمجھایا کہ اگر قوم کی عورتیں فرض شناسی کا ثبوت دیں تو مردوں میں سے کسی کو غداری کرنے کی جرات نہیں ہو سکتی۔ بیویاں اپنے شوہروں کو، بہنیں بھائیوں کو اور مائیں اپنے بیٹوں کو قوم کا ساتھ دینے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ صرف مردوں کا اتحاد اور ایثار قوم کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کا ضامن بن سکتا ہے۔ ثریا نے ہندوستان کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ اگر سلطان اور عمرہ کے اختلافات کم نہ ہوئے تو تاتاریوں کی شاہ پاتے ہی ہمارے خلاف اس ملک کے کروڑوں غیر مسلم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ثریا کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ تمام خواتین نے اپنے اپنے گھر کے مردوں کو سمجھانے کا عہد کیا۔ یہ ابتدا حوصلہ افزائی تھی۔ اس کے بعد ہر محلے کی عورتیں ثریا کو تبلیغ کی دعوت دینے لگیں۔ قریباً ہر شام کسی نہ کسی عورت کے گھر میں جلسہ ہوتا اور ثریا وہاں تقریر کرتی۔ شیخ عبد الرحمن نے طاہر کی موجودگی میں دہلی چھوڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سندھاگر کے علاقے میں ڈیرا ڈال کر باہر کی اسلامی سلطنتوں سے اپنی اپیل کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ طاہر اور ثریا نے چند ہفتوں میں دہلی کے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے سلطان التمش کی درخواست پر اس مملکت کے دوسرے شہروں کا رخ کیا۔ ان کی شہرت ہمیشہ ان سے ایک منزل آگے رہی۔ ہر شہر میں ان کا نہایت شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ ثریا عورتوں کو تبلیغ کرتی اور طاہر مردوں میں حرارت ایمانی زندہ کرتا۔ وہ مساجد میں تقریریں کرتا، فوجی چوکیوں میں جا کر سپاہیوں کی پریڈ دیکھتا اور ان کے ساتھ تیغ زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی کی مشق میں شریک ہوتا۔ الفاظ اور کردار کا یہ غازی جب کئی مہینوں کے دورے کے بعد واپس دہلی پہنچا تو سلطان التمش نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اب مجھے یقین ہے کہ میں دریائے سندھ سے لے کر کوہ بندھیاچل تک تمام سرکشوں کو مغلوب کر سکوں گا۔ اب اگر تاتاریوں نے ہندوستان کا رخ کرنے کی جرات کی تو انشاءاللہ ان میں سے کوئی بچ کر نہیں جائے گا۔ چند دنوں کے بعد سلطان جلال الدین کے ایلچی نے دہلی پہنچ کر یہ خبر دی کہ خلیفہ کی طرف سے اپنی درخواست کا حوصلہ افزا جواب سن کر سلطان ہندوستان کے بجائے بغداد کو اپنا مرکز بنانا بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ خبر سنانے کے بعد ایلچی نے طاہر کو تیمور ملک کا مکتوب پیش کیا، جس کا مضمون یہ تھا، خلیفہ سے اپنا پیغام کا حوصلہ افزا جواب موصول ہونے پر سلطان نے بغداد جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم چند دنوں میں ملتان پہنچ جائیں گے۔ سلطان کا حکم ہے کہ تم بھی وہاں پہنچ جاؤ۔ سلطان معظم سندھ اور مکران کے راستے بغداد پہنچیں گے۔ سلطان شمس الدین التمش کو یہ پیغام پہنچا دو کہ بغداد پہنچ کر ہم مصر، شام اور عرب کے ممالک سے اعانت حاصل کرنے کے بعد انہیں اپنے ارادوں سے باخبر کر دیں گے۔ اس وقت تک وہ اپنی کمانیں درست اور تلواریں تیز کر چھوڑیں۔ طاہر تیمور ملک کا مکتوب لے کر ثریا کے کمرے میں داخل ہوا۔ ثریا نے دیکھتے ہی سوال کیا، ایلچی کیا پیغام لایا ہے؟ طاہر نے اس کے ہاتھ میں خط دیتے ہوئے کہا، تم خود پڑھ لو۔ ثریا نے خط پڑھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا، آپ نے کب جانے کا فیصلہ کیا ہے؟ کل یا پرسوں، لیکن آپ کچھ پریشان ہیں، میری فکر نہ کیجیے۔ ثریا، اس میں شک نہیں کہ تم سے جدا ہونا میرے لیے آسان نہیں، لیکن میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ میں پوچھ سکتی ہوں؟ بات یہ ہے کہ میں خلیفہ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ سلطان کا بغداد جانا ان کے لیے تکلیف دہ ثابت نہ ہو سکتا ہے میں نے خلیفہ کے متعلق غلط رائے قائم کی ہو، لیکن امرائے سلطنت میں سے بعض ایسے ہیں جو کسی وقت بھی خلیفہ کو غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تاتاری بغداد کے کئی سرکردہ لوگوں کو خرید چکے ہوں گے۔ ثریا نے کہا، لیکن عبد الملک کے متعلق آپ کی رائے یہ تھی کہ وہ بہت ہوشیار آدمی ہے۔ اگر کوئی خطرے کی بات ہوتی
تو وہ یقیناً سلطان کو بغداد جانے کا مشورہ نہ دیتا۔ طاہر نے کہا، خدا کرے ان کی نیک نیتی کے متعلق عبد الملک کا اندازہ غلط ثابت ہو۔ شام کے وقت جب شیخ کو طاہر کی تیاری کا علم ہوا تو اس نے بتایا کہ میں صرف تمہاری موجودگی کی وجہ سے دہلی میں ٹھہرا ہوا تھا، اب میں مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں سے حج کے بعد دمشق یا کسی اور جگہ جانے کا فیصلہ کروں گا۔ حنیفہ نے طاہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا جب تک تم واپس نہیں آؤ گے ہم مدینے میں ہی قیام کریں گے، ہم تمہارا گھر بھی دیکھیں گے۔ طاہر نے کہا، میں زید کو آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں، وہ آپ کو ہمارے گھر لے جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کم از کم کچھ عرصے کے لیے ان کے مہمان بننا قبول کریں گے۔ حنیفہ نے کہا، ثریا نے اگر پسند کیا تو ہم اسے وہیں چھوڑ جائیں گے۔ شیخ نے کہا، ثریا نے مجھ سے کہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو فوج کے لیے روپیے کی ضرورت ہے، بلخ، سمرقند اور بخارا میں میرا بہت نقصان ہوا ہے، تاہم میں 1,00,000 دینار دیتا ہوں، تم یہ سلطان کے پاس پہنچا دو۔ سلطان التمش نے بھی اس کی مدد کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ رخصت کے وقت سلطان التمش نے جلال الدین کی مدد کے لیے اشرفیوں کا ایک صندوق دیا اور طاہر کو ملتان تک پہنچانے اور صندوق کی حفاظت کے لیے سواروں کا ایک دستہ اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بدعہدی۔ راستے میں کرمان، اصفہان اور دوسرے مقامات کے عمرہ تاتاریوں کی حوصلہ افزائی سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ سلطان جلال الدین نے آئندہ کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ لے کر ان کی گزشتہ خطائیں معاف کریں اور جنگ کے لیے تیاری کرنے کا حکم دے کر بغداد کا رخ کیا۔ بغداد سے واپس آ کر عبد الملک سلطان کو یقین دلا چکا تھا کہ تاتاریوں کا خطرہ بغداد سے بہت قریب دیکھ کر خلیفہ اپنی رائے تبدیل کر چکا ہے اور وہ سلطان کی مدد کے لیے فوج تیار کر رہا ہے۔ خلیفہ کا خط بھی بہت حوصلہ افزا تھا، لیکن طاہر، تیمور ملک اور سلطان کے چند اور ساتھی پوری طرح مطمئن نہ تھے۔ تیمور ملک نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ چند دن بغداد کی حدود سے باہر قیام کریں اور چند آدمیوں کو بغداد بھیج کر تازہ حالات معلوم کریں۔ ممکن ہے کہ خلیفہ آپ کو دور رکھ کر مدد دینے کے لیے تیار ہو، لیکن اسے آپ کا بغداد میں داخل ہونا گوارا نہ ہو۔ اس قسم کے تمام اعتراضات کے جواب میں سلطان نے کہا، خلیفہ نے دشمن کے مقابلے میں ایک ہو جانے کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ انہوں نے ہمارے مکتوب کے جواب میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دوسرے سلاطین کو متحد ہوتا دیکھتے ہی اپنی افواج ہماری مدد کے لیے بھیج دیں گے، اور دوسرے سلاطین نے ہماری مدد کے لیے یہ شرط پیش کی ہے کہ انہیں خلیفہ کے تعاون کا یقین دلایا جائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم بغداد چلے جائیں اور خلیفہ کی طرف سے شام، مصر اور مراکش کے سلاطین کے نام یہ پیغام بھجوائیں کہ جہاد میں انہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر خلیفہ کی نیت صاف نہ بھی ہو تو بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ بغداد میں ہم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اگر رائے عامہ کے خوف سے ایک عرصے کے لیے وہ طاہر اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیاں نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو ہمارے خلاف بھی وہ زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکیں گے کہ ہمیں تنگ کر کے بغداد چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور ہم ان کے تمام شبہات دور کر دیں گے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے تو ہمیں سزا دے لیجئے، لیکن مسلمانوں کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیے۔ ہمیں خوارزم کا سلطان سمجھنے کے بجائے ایک ایسا انسان سمجھیے جو اسلام کی ناموز کے لیے آپ کے جھنڈے تلے ایک سپاہی کی حیثیت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ طاہر نے کہا، ان سب باتوں کے باوجود اگر آپ برا نہ مانیں تو میری رائے یہی ہے کہ آپ مجھے اور عبد الملک کو بغداد بھیج دیں۔ ہم چند دنوں میں حالات کا صحیح جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ خلیفہ اور ان کے حکام جو سلوک ہمارے ساتھ کریں گے اس سے ان کی نیت ظاہر ہو جائے گی۔ اگر ہم واپس نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں آپ کی طرفداری کے جرم کے پاداش میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور آپ کے متعلق بھی ان کا ارادہ نیک نہیں، اور اگر ہم واپس آ گئے تو آپ کو بغداد کے تمام حالات سے آگاہ کر سکیں گے۔ سلطان جلال الدین نے اس رائے سے اتفاق کیا اور طاہر، عبد الملک اور مبارک کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ طاہر کے ساتھ بغداد سے آئے ہوئے رضاکاروں میں سے 30 نوجوانوں کو بھی چند دنوں کے لیے
بغداد جانے کی اجازت مل گئی۔ شام کے وقت بغداد کے وزیر اعظم نے صفیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا، بیٹی، پورے 10 سال خلیفہ کی خدمت کرنے کے بعد مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا، اور نہ ہی مجھے یہ امید ہے کہ کوئی مجھ پر اعتبار کرتا ہوگا۔ میرا سب سے بڑا گناہ شاید یہ تھا کہ بعض معاملات میں خدا کی مرضی کے خلاف خلیفہ کے اشاروں پر چلتا رہا، لیکن عالم اسلام پر عبرتناک تباہی لانے کے لیے خلیفہ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سنو، جلال الدین خوارزم شاہ خلیفہ کی اعانت کی توقع پر بغداد آ رہا ہے۔ میرے اصرار پر خلیفہ نے اسے ایک حوصلہ افزا خط لکھا تھا، اور مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرا یہ فعل شاید میری گزشتہ تمام غلطیوں کا کفارہ ہو۔ محلب بن داؤد تاتاریوں کا خاص ایلچی بن کر بغداد پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ چند تاتاری سردار بھی ہیں۔ خلیفہ تاتاریوں سے پہلے ہی مرعوب تھا۔ محلب نے اس کے رہے سہے اوسان خطا کر دیے ہیں۔ خلیفہ کو اس نے سمجھایا ہے کہ اگر تم جلال الدین کو پکڑوا کر تاتاریوں کے حوالے کر دو تو بغداد تباہی کی آگ سے بچ جائے گا، اور چنگیز خان کے جانشین تمہیں ہمیشہ عزت و احترام سے دیکھیں گے۔ خلیفہ کی تسلی کے لیے تاتاریوں سے انعام کی توقع میں چند مفتیوں نے بھی یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ تاتاریوں کو خدا نے زمین کی وسیع حصے پر حکومت عطا کی ہے۔ ان کی مخالفت خدا کی مرضی سے بغاوت ہے، اور جلال الدین کے مذہبی عقائد درست نہیں، اس لیے بغداد کے لوگوں پر اس کی اعانت فرض نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ محلب چند دن پہلے سے یہاں سرگرم عمل تھا، لیکن مجھے اس کی آمد کا صرف اس وقت پتہ چلا جب وہ چند تاتاری سرداروں کے ساتھ خلیفہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ میں نے خلیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن محلب کی باتوں سے متاثر ہو کر خلیفہ خدا سے زیادہ تاتاریوں سے ڈرتا ہے۔ آج رات پھر خلیفہ نے مجھے اور فوج کے چند عہدیداروں کو ملاقات کی دعوت دی، اور مجھے امید ہے کہ آج خلیفہ کے محل میں مسلمانوں کی خدمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں میں سے کوئی بھی خوارزم شاہ کی مدد کر کے تاتاریوں کی دشمنی مول لینے کے حق میں نہیں، لیکن میں آخری فرض ادا کروں گا۔ آج میں قاسم کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، لیکن وہ بہت دور ہے۔ میں تمہیں ایک بڑا کام سونپ کر جا رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ خلیفہ کو ناراض کر کے بہت کم لوگ اس کے محل سے زندہ نکل کر اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ شاید میرا بھی انجام ان سے مختلف نہ ہو۔ اگر میں آدھی رات تک گھر نہ آ سکوں تو تم سعید کو بلا کر یہ خط اس کے حوالے کر دو، اور اسے یہ ہدایت کرو کہ وہ جس قدر جلدی ممکن ہو اسے جلال الدین کے پاس پہنچا دے، کیونکہ اگر خلیفہ نے جلال الدین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج رات ہی فوج بھیج دے گا، اور مجھے وہ اخفاء راز کے ڈر سے گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے سعید کو سمجھا دیا ہے، وہ طاہر کے پرانے رفقا میں سے چند نوجوانوں کو جمع کر کے استبل کے قریب میرے حکم کا انتظار کرے گا۔ ابھی تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کس مہم کے لیے بھیجا جائے گا، اور ضرورت کے بغیر میں ایسا اہم مراسلہ اس کے سپرد کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ممکن ہے کہ خلیفہ میری بات مان لے اور جلال الدین کو یہ مراسلہ بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بہرحال اگر میں آدھی رات تک نہ آ سکا تو بغداد کے وزیر اعظم کی زندگی کا آخری فرض اس کی بھتیجی پورا کرے گی۔ سعید اور طاہر کے دوسرے ساتھی مجھ سے زیادہ تمہارا اعتبار کرتے ہیں۔ صفیہ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میری طرف سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اگر قاسم بھی یہاں ہوتا تو بھی شاید اس مہم کے لیے میری نگاہ تم پر ہی پڑتی۔ وزیر اعظم شاہی محل کی طرف چل دیا۔ عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم کے محل میں کہرام مچا ہوا تھا۔ محل کے تمام نوکر اس کے گرد جمع تھے۔ اس کے سینے اور پھسلیوں کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ وزیر اعظم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں اور نحیف آواز میں سوال کیا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ ایک نوکر نے جواب دیا، آپ دروازے پر پہنچ کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو یہاں اٹھا لائے۔ اور وہ نوکر جو میرے ساتھ تھے؟ ایک نوکر نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے معمولی زخم آئے ہیں، حامد قتل ہو گیا ہے۔ تم نے انہیں پہچانا؟ جی، میں نے محلب کو پہچان لیا تھا۔ جب آپ خلیفہ کے محل سے باہر نکلے تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں سیڑھیوں سے نیچے چند قدم کے فاصلے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ نیچے اتر رہے تھے
تو 4 نقاب پوش آدمیوں نے درختوں کے سائے سے نکل کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ مڑ کر دروازے کی طرف بھاگے، لیکن محلب نے آپ کا راستہ روک کر آپ پر خنجر کے 2-3 وار کر دیے اور مدد کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ حامد مجھ سے آگے تھا، اس نے محلب پر حملہ کیا، لیکن وہ ایک طرف ہو کر بچ گیا اور حامد ایک نقاب پوش کی تلوار سے گھائل ہو کر گر پڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک نقاب پوش کو مار گرایا، باقی 3 نقاب پوش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ایک اور کو بھی گرا دیا۔ اتنی دیر میں خلیفہ کے محل کے سپاہی باہر نکل آئے اور محلب نے جلدی سے سیڑھیوں پر چڑھ کر کہا، سپاہی آ رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ وہ بھاگ گئے تو میں آپ کے پاس پہنچا اور چند قدم آپ کے ساتھ چل کر اس خیال سے رک گیا کہ وہ مبادا آپ کا تعاقب کریں۔ جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ آپ محل کے قریب پہنچ چکے ہیں تو میں بھی آ گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، سعید کہاں ہے؟ سعید نوکروں کو ادھر ادھر ہٹا کر وزیر اعظم کے بستر کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی صفیہ، سکینہ اور سعید سے کہا، تمہارے ذمے جو کام ہے وہ صفیہ تمہیں بتا دے گی۔ تمہارے ساتھی تیار ہیں؟ جی ہاں۔ وزیر اعظم پھر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا، میرے بعد تمہارے لیے بغداد چھوڑ کر مصر چلے جانا بہتر ہوگا، میں صرف تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ صفیہ نے کہا، چچا میں نے ابھی تک آپ کو ایک بات نہیں بتائی، طاہر زندہ ہے، اور اگر آپ کا انتقام کسی اور نے نہ لیا تو وہ ضرور لے گا۔ بیٹی سچ کہو، میرے دل پر یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ صفیہ نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، اسے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا، یہ سعید کو بھی معلوم ہے۔ وزیر اعظم نے جواب طلب نگاہوں سے سعید کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، جی ہاں وہ زندہ ہے۔ وزیر اعظم نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صفیہ بیٹی، میرے جانے سے پہلے خلیفہ 30,000 سپاہی سلطان کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کر چکا تھا، اب تمہیں اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ وہ آج رات کافی دور جا چکے ہوں گے۔ سکینہ، مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنے کی بھی فرصت نہ ملی، آج میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ سکینہ آنسو بہاتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وزیر اعظم نے چند ثانیے اس کی طرف دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور درد سے کراہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور اشارے سے پانی مانگا۔ سعید نے اس کی گردن کو ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا اور صفیہ نے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ سکینہ نے کہا، انہیں غش آ گیا ہے۔ سعید نے جلدی سے اس کا منہ کھولا اور صفیہ کو پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ صفیہ نے اس کے منہ میں پانی ڈالا، لیکن وہ حلق سے نیچے اترنے کے بجائے باچھوں سے باہر آ رہا تھا۔ وزیر اعظم نے آنکھیں کھولیں اور چند بار اکھڑے اکھڑے سانس لینے کے بعد ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ سکینہ اور چچی کو اس کی لاش کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے چھوڑ کر صفیہ آنسو بہاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ سعید اس کے پیچھے تھا۔ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، اس نے کہا۔ صفیہ نے جواب دیا، ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ اپنے کمرے سے نکلی۔ اس نے سواری کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ اس نے ایک خادمہ کے ہاتھ میں ایک رقعہ دیتے ہوئے کہا، صبح یہ سکینہ کو دے دینا۔ سعید حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، چلو سعید، لیکن آپ ہمارے ساتھ جائیں گی؟ ہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ چچا نے کہا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری اور اہم ترین فرض ہے اور میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ مجھے تم پر اعتبار ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ شاید تمہاری طرف سے کسی پیغام کو اہمیت نہ دیں۔ اس کے علاوہ محلب مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میں یہاں ٹھہر کر اس گھر کی سیاہ بختی میں اور اضافہ نہیں کروں گی۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ ایک کشادہ وادی میں داخل ہوتے ہی اس نے سامنے کی پہاڑیوں سے آنے والی پگڈنڈی پر 8-10 سوار سرپٹ آتے ہوئے دکھائی دیے، جن کے پیچھے 50 کے لگ بھگ سواروں کا ایک اور دستہ آ رہا تھا۔ طاہر غور سے دیکھنے کے بعد عبد الملک کی طرف متوجہ ہوا
معلوم ہوتا ہے وہ بھاگنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ عبد الملک نے کہا وہ پیچھے سے تیر بھی چلا رہے ہیں، وہ دیکھیے ایک آدمی زخمی ہو کر گر رہا ہے، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ان کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں، اور وہ 8-10 آدمی صرف جان بچا کر بھاگنا چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ طاہر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، جلدی، وہ ان کے نرغے میں آنے والے ہیں۔ آن کی آن میں طاہر اور اس کے ساتھی پہاڑی سے اتر کر وادی میں پہنچ گئے۔ طاہر نے بلند آواز سے کہا، عبد الملک، وہ دیکھو سب سے آگے شاید ایک عورت ہے، تم اسے بائیں طرف سے گھیرنے والے سواروں کو روکو، میں دائیں طرف جاتا ہوں۔ وہ دونوں طرف سے ان کے تیروں کی زد میں آ چکے ہیں، ان کے لیے پگڈنڈی چھوڑ دو۔ اگر انہوں نے ہمیں بھی تعاقب کرنے والوں کا ساتھی سمجھ کر ادھر ادھر مڑنے کی کوشش کی تو وہ مارے جائیں گے۔ طاہر کے ساتھیوں نے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر تعاقب کرنے والوں کا راستہ روک لیا، اور بھاگنے والے انہیں اپنے مددگار سمجھ کر دور جانے کے بعد رک گئے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں پوچھا، تم ان لوگوں کا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں تعاقب کرنے والوں میں سے ایک شخص نے، جس کا سر اور چہرہ آہنی خود میں چھپا ہوا تھا اور جو اپنے لباس سے بغداد کی فوج کا افسر معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر کہا، یہ خوارزم شاہ کے جاسوس ہیں، تم ہمارا راستہ مت روکو۔ طاہر نے کہا، تم خلیفہ کے سپاہی معلوم ہوتے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ باتیں ہم بہتر جانتے ہیں، تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم تمہیں ہٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ طاہر نے کہا، نہیں، جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ سپہ سالار نے کہا، ہمیں شک ہے کہ وہ خوارزم شاہ کے پاس جا رہے ہیں۔ طاہر نے کہا، تمہیں محض شک کی بنا پر لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور خوارزم شاہ کے پاس جانا جرم نہیں، تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے، بہتر یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ، تم بغداد میں 15-20 سے زیادہ ہو، لیکن میرے ساتھ وہ سپاہی جو کئی میدانوں میں اپنے بازو آزما چکے ہیں، ہم تمہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم خلیفہ کے دشمن نہیں۔ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں ایک آدمی ان کی طرف بھیجتا ہوں، اگر وہ ہماری تسلی نہ کر سکے تو ہم انہیں خود پکڑ کر بغداد لے جائیں گے۔ طاہر نے عبد الملک کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور کہا، آپ جا کر دریافت کیجئے وہ کون ہے۔ فوجی افسر نے کہا، لیکن تم کون ہو؟ طاہر نے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، ہم مسلمان ہیں، تاتاری نہیں۔ اگر تم تاتاری ہوتے تو ہمارا راستہ کبھی نہ روکتے۔ خوف کے باعث یا دوستی کی وجہ سے؟ افسر نے قدر تذبذب کے بعد گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، تمہارا لہجہ اور تمہاری آواز کسی ایسے آدمی سے ملتی ہے جسے میں جانتا تھا، وہ بھی تمہاری طرح ہر معاملے میں ٹانگ اڑایا کرتا تھا۔ شاید میری صورت بھی اس سے ملتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہ آدمی ہوں۔ وہ مر چکا ہے، کبھی کبھی مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تم بالکل طاہر بن یوسف کی طرح بولتے ہو۔ طاہر بن یوسف مر چکا ہے، اور آج اس کا ایک دوست اس کا پیچھا کرتے کرتے ملک عدم کی حدود میں پاؤں رکھ چکا ہے۔ تمہاری آواز، تمہارا لہجہ ایک ایسے آدمی سے ملتا ہے جس نے عہدے کے لالچ میں اپنے دوستوں کو پکڑوانے کا وعدہ کیا تھا۔ کون ہو تم؟ اگر تم دوستوں کو بھول جانے کی عادی نہیں تو شاید مجھے پہچان لو۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے خود اتار دیا۔ طاہر، تم؟ ہاں افضل، کیا تم مجھے اپنی صورت نہیں دکھاؤ گے؟ ابھی تمہیں شک ہے تو ذرا آگے آ جاؤ۔ لیکن تمہیں تو؟ طاہر نے کہا، ہاں مجھے زہر دیا گیا تھا، لیکن ہر زہر مہلک نہیں ہوتا۔ طاہر، خدا شاہد ہے، میں اس سازش میں شریک نہ تھا، اور تمہیں پکڑوانے کے لیے میں نے کوئی سازش نہیں کی۔ طاہر نے خود سر پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں پکڑوانے کا موقع ہی نہ ملا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اب تم کس نیت سے یہاں پہنچے ہو، اور یہ لوگ جن کا تم پیچھا کر رہے ہو کون ہیں؟
میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نے میرا راستہ روک کر سپہ سالار کے احکام میں مداخلت کی ہے۔ سپہ سالار وہ کہاں ہے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا۔ تو تمہاری خیر اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ افضل نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں۔ طاہر نے جواب دیا، جب تک تم غدار نہ تھے میری یہی رائے تھی، لیکن غداری اور بہادری ایک ہی وجود میں نہیں جمع ہو سکتی۔ افضل نے کہا، مجھے صرف ان لوگوں کا تعاقب کا حکم تھا، اگر راہ چلتوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت ہوتی تو تم مجھے بزدل کا طعنہ نہ دیتے۔ جب تم جانتے ہو کہ ہماری لاشیں روندے بغیر تم ان کا پیچھا نہیں کر سکتے تو تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ افسر نے کوئی جواب نہ دیا اور تذبذب کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں عبد الملک گھوڑا دوڑاتا ہوا طاہر کے قریب پہنچا اور افضل کی طرف نیزہ تان کر حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ طاہر نے کہا، عبد الملک، لڑائی کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے دوست افضل ہیں اور غالباً واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ عبد الملک نے جواب دیا، یہ اب اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ افضل، تیار ہو جاؤ۔ نہیں نہیں عبد الملک، ٹھہرو، طاہر چلایا، لیکن عبد الملک نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر افضل پر حملہ کر دیا۔ افضل نے بچاؤ کی کوشش کی، لیکن عبد الملک کا نیزہ اس کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ طرفین پر ایک لمحے کے لیے سختہ طاری ہو گیا۔ عبد الملک گھوڑا موڑ کر ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور افضل کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولا، تم میں سے اور کون ہے جو خلیفہ کا نمک حلال کرنا چاہتا ہے؟ یہ خشک زمین منافقوں، بزدلوں اور غداروں کے خون کے لیے ترس رہی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں عبد الملک ہوں، شاید تم میں سے اکثر مجھے جانتے ہوں۔ عبد الملک نے ایک لمحے کے لیے خود اتار کر پھر اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، اے کاش تم جینا اور مرنا جانتے، تم کمزور کے سامنے شیر اور طاقتوروں کے سامنے بھیڑیں بن جاتے۔ تم عورتوں پر تیر برساتے ہو، لیکن مردوں کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں۔ جاؤ، جا کر اپنے سپہ سالار سے کہو کہ جس جنگل میں وہ شکار کھیلنے آیا ہے وہاں خرگوش نہیں، چیتے رہتے ہیں۔ خوارزم شاہ کے ساتھ چند آدمی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک ہزاروں سے لڑنا جانتا ہے۔ جاؤ، اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ ہماری تلواریں تمہارے خون سے شرمائیں گی تو میں شاید تمہیں بھاگنے کا موقع نہ دیتا۔ افضل کے ساتھی یکے بعد دیگرے کھسکنے لگے اور تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ عبد الملک طاہر کے قریب آیا، اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ جلدی چلیے، صفیہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ صفیہ؟ چلیے، وہ زخمی ہے۔ طاہر نے دوسرا سوال کیے بغیر گھوڑا سر پر چھوڑ دیا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جب گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو اس نے عبد الملک سے سوال کیا، وہ کہاں ہے؟ میں انہیں اس پہاڑی کے پیچھے ندی کے کنارے چھوڑ آیا ہوں۔ زخم خطرناک تو نہیں؟ اسے 2 تیر لگے ہیں، ایک کا زخم معمولی ہے لیکن دوسرا بری طرح اس کی پھسلی میں پیوست تھا، میں نے نکال دیا ہے۔ لیکن کیا؟ خدا خیر کرے۔ صفیہ پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سعید اسے پانی پلا رہا تھا۔ طاہر کو دیکھا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا۔ صفیہ چند قدم آگے بڑھی لیکن آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ طاہر نے بھاگ کر اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا اور آہستہ سے زمین پر لٹا دیا۔ صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ دیکھیے یہ ندی کس قدر چھوٹی ہے لیکن اس کا پانی کس قدر شفاف ہے۔ دریائے دجلہ بہت بڑا ہے لیکن اس کے گدلے پانی سے اکتا گئی تھی۔ آپ کے گاؤں کے نخلستانوں میں بالکل اسی قسم کی ندیاں بہتی ہوں گی، ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں۔ میں ان کی تلاش میں یہاں پہنچ گئی۔ طاہر کے چند ساتھی اس کے قریب آ پہنچے لیکن عبد الملک انہیں لے کر ایک طرف ہو گیا۔ صفیہ نے کہا، آپ مغموم کیوں ہیں؟ میری طرف دیکھیے، میں خوش ہوں۔ ہاں، میں اس ندی کے متعلق کہہ رہی تھی، اگر میں مر جاؤں تو مجھے اس ندی کے کنارے چھوڑ دیجیے۔ نہیں صفیہ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہارے زخم معمولی ہیں،
میں تمہیں ان نخلستانوں میں لے جاؤں گا جن میں ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہیں۔ اب حوادث کے طوفان کی کوئی لہر ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکیں گی۔ صفیہ نے کہا، اور ہم ہر صبح گھوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف سیر کے لیے جایا کریں گے۔ ہاں صفیہ، میں وعدہ کرتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ نیزہ بازی کی مشق کیا کروں گی، اور پھر میں نخلستانوں میں پھول تلاش کیا کروں گی، اور جب آپ لڑائی کے لیے جایا کریں گے تو میں ریت کے ٹیلوں پر چڑھ کر آپ کی راہ دیکھا کروں گی۔ ہاں صفیہ۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، اب مجھے موت کا کوئی غم نہیں، آپ میرے ہیں، آپ میرے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ صفیہ، صفیہ، طاہر نے آپ دیدہ ہو کر کہا۔ صفیہ نے آنکھیں کھولیں لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ طاہر نے عبد الملک کو آواز دی۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ طاہر نے کہا، اسے غش آیا ہے، پانی لاؤ۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد صفیہ کے چہرے پر کچھ تازگی آ گئی۔ اس نے نحیف آواز میں کہا، شاید میں سو گئی تھی۔ اس نخلستان میں شفاف پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ میں وہاں کھڑی تھی اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، کہیں بہت دور۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر نیلاہٹ چھا گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، آپ دیر نہ لگائیں، فوج یہاں سے ایک منزل دور۔ عبد الملک نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سر جھکا دیا۔ طاہر دنیا و ما فیہا سے بے خبر اس محبت و وفا کے پیکر مجسم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبد الملک نے صفیہ کے چہرے پر اپنا رومال ڈال دیا اور طاہر کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، طاہر اٹھو، حوصلے سے کام لو۔ طاہر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عبد الملک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ عبد الملک نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیے۔ طاہر اس کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ عبد الملک نے کہا، طاہر، شاید دنیا میں کوئی انسان اس قابل نہ تھا جس کے لیے وہ زندہ رہتی۔ تھوڑی دیر بعد طاہر کے ساتھی ندی کے کنارے اس کی لاش کو پتھروں کے انبار کے نیچے دفن کر چکے تھے۔ طاہر نے چند جنگلی پھول چنے اور صفیہ کی قبر پر بکھیر دیے۔ عبد الملک نے کہا، چلو طاہر، اب دیر ہو رہی ہے۔ طاہر نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعید سے پوچھا، سپہ سالار کتنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے؟ 20,000 کے ساتھ۔ طاہر نے عبد الملک سے کہا، وزیر اعظم کا خط مجھے دو۔ طاہر نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، تو محلب وہاں پہنچ چکا ہے، اب بغداد کا خدا حافظ۔ عبد الملک نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ سلطان نے ہمارے مشورے کے خلاف بغداد کا رخ نہ کر لیا ہو، ہمیں ان کے پاس جلد پہنچنا چاہیے۔ چلو، طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا۔ راستے میں سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد طاہر کو پتہ چلا کہ وہ راستے میں سپہ سالار کی فوج سے کترا کر نکل آئے تھے، لیکن ہراول کے ایک دستے نے انہیں ایک پہاڑی پر سے گزرتے دیکھ کر تعاقب شروع کر دیا تھا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ قریباً 2500 جانباز تھے۔ بغداد سے خشمور کی قیادت میں 20,000 سپاہی کی آمد کی خبر سنتے ہی اس نے 2,000 سپاہیوں کو گھات میں بٹھا دیا اور خود 500 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک پہاڑی پر خلیفہ کی افواج کا انتظار کرنے لگا۔ اسی اثنا میں اسے یہ خبر ملی کہ خلیفہ کا ایک اور سالار مظفر الدین 10,000 سپاہیوں کے ساتھ شمال مشرق سے اس کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے یلغار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا مکتوب پڑھنے اور طاہر اور عبد الملک اور سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جلال الدین کو یقین ہو چکا تھا کہ خلیفہ کے سپاہی اسے ہر قیمت پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ یہاں سے بچ کر نکل گیا تو بھی وہ اس وقت تک اس کا تعاقب کریں گے جب تک کہ وہ تاتاریوں کے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ جب خشمور کی فوج دکھائی دی تو سلطان نے طاہر کے ہاتھ میں صلح کا جھنڈا دے کر اسے صلح کی بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ جب خشمور کے سامنے یہ درخواست پیش کی
کہ اول تو بغداد جانے کے لیے اس کا راستہ نہ روکا جائے۔ سلطان کو یقین ہے کہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اس کی غلط فہمیاں دور کر سکے گا، ورنہ اسے یہاں ٹھہر کر خلیفہ سے پیغام رسانی کا موقع دیا جائے گا، اور اگر یہ دونوں درخواستیں ناقابل قبول ہوں تو سلطان واپس جانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ خشمور جلال الدین کے ساتھ صرف 500 آدمی دیکھ کر اپنی قوت تسخیر کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا، ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ سلطان اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ طاہر نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن خشمور میں سنی انسنی کر دی۔ اس کے باقی جرنیلوں سے اپیل کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ طاہر نے مایوس ہو کر کہا، میں تمہارے پاس دوستی اور محبت کے پھول لے کر آیا تھا، لیکن تم عداوت کے کانٹوں کے لیے دامن پھیلا رہے ہو۔ میں صلح کا ایلچی بن کر آیا تھا، لیکن تم جنگ چاہتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ افسوس، سب کچھ کھو بیٹھنے کے باوجود مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے تھے کہ دنیا میں ان جیسا مہمان نواز کوئی نہیں، لیکن آج یہ سعادت بھی اہل بغداد سے چھین لی گئی ہے۔ جلال الدین لڑائی سے نہیں ڈرتا، لیکن آج وہ تلوار جو بارہا تاتاریوں کے خون میں ڈوب چکی ہے، مسلمانوں کی تلواروں سے ٹکراتے ہوئے یقیناً شرمائے گی۔ خدا معلوم اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن تم گواہ ہو کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں، یہ ہمارے سر پر تھوپی جا رہی ہے۔ خشمور نے کہا، جاؤ، ہمیں اس لڑائی کا نتیجہ معلوم ہے، اور 1 ساعت کے اندر اندر تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے صرف ایک بات معلوم ہے، اور وہ یہ کہ خوارزم کی طرح بغداد کی عظمت کے دن بھی گنے جا چکے ہیں، اور ہم میں سے کسی ایک کی فتح دونوں کی شکست ہوگی۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کی آن میں سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ خشمور کی فوج کے عرب سپاہیوں کے لیے مہمان نوازی کے متعلق طاہر کا طعنہ ناقابل برداشت تھا۔ ان میں سے اکثر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایرانی اور ترک سرداروں میں سے بھی بعض پریشان تھے، اس لیے خشمور نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے فوراً حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جلال الدین نے اپنے عقب میں چھپی ہوئی فوج کو ہدایات بھیج کر خشمور کی فوج کا مقابلہ کیا۔ بغداد کی فوج کے قلب اور دونوں پہلوؤں پر چند حملے کرنے کے بعد اس نے پسپائی شروع کر دی۔ خشمور نے یہ سمجھ کر کہ سلطان میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اس کا پیچھا کیا۔ سلطان رک رک کر لڑتا ہوا خشمور کی فوج کا بیشتر حصہ ان دشوار گزار پہاڑیوں میں لے آیا جہاں اس کے تیر انداز گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اچانک اپنے آگے پیچھے دائیں اور بائیں پتھروں اور تیروں کی بارش دیکھ کر خشمور نے محسوس کیا کہ اس نے سلطان کی فوج کی تعداد کا اندازہ لگانے میں دور اندیشی سے کام نہیں لیا۔ تنگ گھاٹیوں میں سے وہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر پیچھے مڑا۔ واپسی پر قریباً 10 کوس تک راستے کے ہر ٹیلے سے تیروں اور پتھروں کی بارش سے گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی جرات نہ کی۔ چند کوس خشمور کا تعاقب کرنے کے بعد سلطان واپس چلا گیا۔ راستے میں مظفر الدین کے 10,000 سپاہیوں سے اس کی مدبھیڑ ہوئی۔ مظفر الدین کی فوج خشمور کی شکست کے بعد بددل ہو چکی تھی۔ اس نے معمولی مقابلے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ ان فتوحات کے بعد رضاکاروں کے دستے جوق در جوق سلطان کی فوج میں داخل ہونے لگے، اور چند ماہ میں اس کے سپاہیوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی۔ تبریز کا گورنر تاتاریوں کا حلیف تھا۔ سلطان نے اسے غداری کی سزا دینے کے لیے تبریز کی طرف پیش قدمی کر دی۔ گورنر تاتاریوں کی مدد کا انتظار کیے بغیر بھاگ گیا اور سلطان نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ تبریز پر قابض ہونے کے بعد سلطان نے آس پاس کے چند اور علاقے فتح کیے۔ اس اثنا میں اسے بغداد کے خلیفہ ناصر الدین اللہ کی وفات اور اس کے بیٹے ظاہر کی مسند نشینی کی خبر ملی۔